بحیثیت مسلمان، ایز اے مسلم، کریٹیکل تھنکنگ کی اہمیت اور ضرورت۔ جب لوہا ایک چاقو کے رول میں آتا ہے تو ایک خاص شکل اختیار کرتا ہے اور اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو کاٹنے کا کردار ادا کرے گا، اور اس کردار فنکشن کے لیے اس کے اندر دھار، شارپنس ہونی چاہیے۔ یا جب لوہا ایک ہتھوڑی کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بہت ساری طاقت کو ایک چھوٹی سی جگہ پر اکٹھا کر کے جب ضرب لگائے گا تو اس کے نتیجے بڑے ہوں گے۔ اگر لوہے چاقو کے اندر یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاقو خراب ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب ایک مسلمان بنتا ہے تو اس سے کچھ خاص امیدیں کی جاتی ہیں، اس سے کچھ خاص قسم کے کردار، فنکشنز کرنے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر کچھ عقلی و ذہنی ذمہ داریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، عقلی و فکری ذمہ داریوں پر۔ قرآن کے طالب علم، بحیثیت مسلمان تدبر و تفکر کی ضرورت ہمارے لیے ویسی ہی ہے جیسے کہ ہر زندہ چیز کو پانی کی۔ اسلام کی بنیاد قرآن ہے اور تدبر و تفکر قرآن کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ دین کے سارے علم کی کنجی تدبر و تفکر ہی ہے۔ پلس کوئی رسول خدا کے اذن سے معجزہ دکھا کر اپنی رسالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہمارا تو معجزہ بھی ایک کتاب ہی ہے۔ ایک عصا سے ایک دریا کا پھٹنا تو آسانی سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مگر قرآن کے سمجھنے کے لیے تو اجتہاد، تدبر و تفکر، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ اور خود قرآن نے اپنے سمجھنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے سننا، تلاوت کرنا اور تدبر کرنا۔ پلس بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے ابن لگا کر اسلام کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ان کی علمی اور عقلی چالاکیوں کو پکڑنے کے لیے ایک دھاردار فکری صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ، مسلم ہونے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت فیچر سائنٹسٹ ہونا بھی ہے، جس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر بہت ضروری ہے۔ کائنات پر تدبر کرنے کے لیے تدبر و تفکر، اجتہاد، کریٹیکل تھنکنگ کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقے کی اچھی سمجھ کی ضرورت ہے۔ سائنسی اصول، طریقہ، سائنٹیفک میتھڈ ایک 3 اسٹیپ پروسیس ہے، 3 مرحلے، اس کے 3 مرحلے۔ نمبر 1، آبزرویشن، مشاہدہ، آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اور گیدر ریلیونٹ انفارمیشن، یعنی کائنات یا نیچر کے اندر کسی ایسی چیز کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا جس کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے۔ کہ کائنات میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا کائنات کے کسی چیز کے بارے میں جاننا کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا ہم نے سورج اور زمین کے چکر لگانے کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ جاننا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے۔
अब इसके लिए आप मालूमात इकट्ठा करेंगे। अब दूसरा मरहला स्टेप होगा मफरूजा यानी हाइपोथेसिस बनाना। अब आपने जो भी मालूमात फराहम की है, इकट्ठा की है, उसकी बुनियाद पर एक टेंटेटिव मफरूजा हाइपोथेसिस कायम करके इस सवाल को हल करें, उसकी तवजीह करें या एक्सप्लेनेशन प्रपोज करें। ये मफरूजा या हाइपोथेसिस अभी सिर्फ गुमान है, एजुकेटेड गेस है। मसलन हमारी इस मिसाल में आपने मफरूजा कायम किया कि ज़मीन, यह हाइपोथेसिस प्रपोज की कि ज़मीन सूरज के गर्द घूमती है, क्योंकि इससे दिन और रात के वाक़े होने को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी तवजीह की जा सकती है, या दूसरे प्लैनेट मसलन मार्स के ऑर्बिट को बेहतर समझा जा सकता है। अभी सिर्फ ये ख्याल है, मफरूजा है। अच्छा, ये मफरूजा आपने स्क्रैच से खुद बनाया है। अक्सर हमें बहुत सारे मफरूजे बिना किसी सबूत के बने बनाए मिलते हैं। मसलन किसी मजहब की किताब से या माशरे में मकबूल बहुत सारे मफरूजे, हाइपोथेसिस। दोनों हालतों में अब साइंसी उसूल का अगला मरहला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी तस्दीक, मफरूजे की तस्दीक करना कि ये वाकई सही है या गलत, यानी इस मफरूजे की तस्दीक करना है। और यही स्टेप इसे साइंसी तरीका बनाता है, वरना मफरूजे तो सब बना लेते हैं और उसको कबूल कर लेते हैं। साइंस उससे आगे बढ़ती है। जो मफरूजा बनाया गया, जो हाइपोथेसिस बनाई गई है, उसके सच होने को टेस्ट किया जाता है, तस्दीक की जाती है। इसी तीसरे मरहले यानी तस्दीक, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन में अब असल तदब्बुर तफक्कुर शुरू हो गई। इस मरहले के दो हिस्से हैं। सबसे पहले आप कोई प्रेडिक्शन करिए कि जो मफरूजा हाइपोथेसिस कायम किया गया है, बनाया गया है, वो अगर सही है तो उसके क्या नताइज होंगे। यानी अगर मफरूजा सही है तो और क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए। मसलन अगर ये मफरूजा हाइपोथेसिस कि ज़मीन सूरज के गर्द घूमती है सही है, तो ये एक और चीज सही होनी चाहिए। इस पॉइंट पर तदब्बुर करें। ये आपके सामने काबा है और आप उसका तवाफ कर रहे हैं। 3 आदमी XYZ, कोई भी नाम दे लें, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान, ये एक खास पोजीशन पर खड़े हैं। अब अगर आप पॉइंट A से X की तरफ देखें तो उसके पीछे आपको कौन दिखेगा, ये नोट करें। और फिर पॉइंट B पर जब आप पहुंचें तो वहां से फिर X को देखें तो उसके पीछे अब कौन दिख रहा है, उसको नोट कर लें। अब अपनी मिसाल पर आते हैं। अब अगर जमीन घूमती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मसलन पॉइंट A से कुछ वक्त के बाद पॉइंट B पर जाएगी। जमीन जिस वक्त पॉइंट A पर है, उस वक्त अगर हम जमीन से दूर किसी खास बड़े तारे, बिग स्टार की तरफ देखेंगे तो उसके पीछे हमें कुछ खास तारे दिखेंगे। और जब जमीन दूसरी जगह पॉइंट B पर पहुंचती है तो अगर हम उसी खास बड़े तारे की तरफ देखेंगे तो हमें इसके पीछे दूसरे तारे दिखने चाहिए। ये प्रेडिक्शन आपने किया, यानी ये मफरूजा कि जमीन सूरज के गर्द घूमती है अगर सही है तो ये बात भी सही होनी चाहिए। अब तस्दीक, टेस्टिंग का दूसरा हिस्सा है एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, यानी आपने जो प्रेडिक्शन किया है उसकी तस्दीक करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करिए। हमारी इस मिसाल के केस में
ہمیں آبزرویشن کرنا ہے، یعنی ہمیں بھاری بھاری ٹیلیسکوپ، طاقتور دوربینوں سے آسمان میں الگ الگ وقتوں میں دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کر لی، یہ بات صحیح نکلی، اس لیے یہ مفروضہ یا ہائپوتھیسس اب قبول کر لی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات پر تدبر و تفکر کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ، اجتہاد کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اس فیلڈ میں آج غیر مسلم سائنٹسٹ اپنی مرضی سے ہم سے اتنے آگے نکل گئے۔ ہم کو تو علیم و حکیم رب نے مشورہ دیا تھا، اکسایا تھا کہ ہم ایسا کریں۔ ہم انشاءاللہ ان سائنسی اصولوں کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے۔ صرف تاریخ میں مسلم سائنسدانوں کے کنٹریبیوشن کو پڑھ کر اور ان کے نام یاد کر کے خوش اور پراؤڈ ہونے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے۔ سائنس اور میتھ کی اہمیت اب ہماری زندگی میں بہت گہری داخل ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب میتھ کا فائدہ خرید و فروخت کے وقت کام آتا تھا، پھر وقت بتانے کے کام آنے لگا، مگر اب میتھ اور سائنس کا استعمال زندگی کے ہر ضرورت کے لیے لازمی ہو گیا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو۔ اپنی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، اس میں بلڈ کا کلر یا اس کی شکل لیکوڈ ہے کہ سالڈ ہے نہیں، بلکہ سب میتھمیٹیکل نمبرز ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض کو کتنا انسولین لینا ہے، اگر ایگزیکٹ فگر نہ معلوم ہو تو یہ اس کی موت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی ہے، آج ضروریات زندگی کا سامان بھی ڈرون سے ڈیلیور ہونے لگا ہے، اور موت کا سامان بھی۔ سائنس ٹیکنالوجی کا علم جس قوم کے پاس نہیں ہے وہ اب پچھلی سیٹ پر چلی جائے۔ ڈائی، سچائی کے پاس ٹانگ نہیں ہوتی، خیالات و نظریات اپنے آپ چل کر کسی کے پاس نہیں جاتے، انہیں ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک لے جانا پڑتا ہے، ان کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ زبان و بیان، بلاغت، دلائل کے ذریعے ان کا دفاع، ڈیفینڈنگ اور تبلیغ، اسپریڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ وقتی طور پر کسی انسان سے کوئی بات تو زور زبردستی، طاقت کے استعمال، ٹارچر، دھمکی دے کر، چاپلوسی کر کے، لالچ دلا کر منوائی جا سکتی ہے، مگر بہتر اور مستقل دائم طریقہ یہ ہے کہ اپنی بات احسن طریقے سے، حکمت سے، دلائل و ثبوت کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور استدلال بنا کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کی صلاحیت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تدبر و تفکر کی صلاحیت ہونے سے آپ بہتر حجت پیش کر کے دوسروں کو اپنی پوزیشن اور اپنے نظریات کا قائل کر سکتے ہیں۔ آپ کے نظریے کے خلاف جو تنقید ہوگی اس کا بہتر تجزیہ، ایویلویشن کر سکیں گے اور اس کا مدلل جواب دے سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں، میڈیا پر اثر یا کنٹرول نہیں ہے، یا کسی اونچی کرسی پر نہیں بیٹھے ہیں، تب بھی آپ اپنی پوزیشن بہتر طریقے سے آرگیو، استدلال کر کے اسٹیبلش، قائم کر سکتے ہیں۔ پارٹیسپیٹنگ امہ، کسی بھی تحریک، موومنٹ کا سروائیول، بقا اور ترقی اس بات پر منحصر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا مین لیڈر خود کتنا علم حکمت والا ہے اور اپنے مرنے کے بعد کتنے علم حکمت والے فالوورز چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے لیڈر کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے سب ماننے والوں کے اندر تدبر و تفکر، کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت پیدا کرے اور ان کے مشوروں کی عزت کرے اور ان پر عمل کر کے لوگوں کا ٹیسٹ کر لے اور کانفیڈنس بڑھائے کہ وہ واقعی سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں، اور یہ تحریک خود انہی کی تحریک ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والے ہی اصل مالک ہوتے ہیں، اونرشپ فیل کرتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن اسلام کا حصہ ہے۔ ایک مسلم کو تو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ ایک رسول کو صحیح مشورہ دے سکے۔ صحیح مشورہ کوئی تبھی دے سکتا ہے جب اس کے اندر علم ہو، کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کی صلاحیت اور عادت ہو۔
ہر مسلم کو کسی نہ کسی فیلڈ میں تھنک ٹینک ہونا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ اور صحابیات کے غیر معمولی مشوروں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ایک حکم کا صحابہ کے ایک سول ڈس اوبیڈینس کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈسٹرب ہوئے، تو ان کے ساتھ سفر میں آئیں ام المومنین نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جانور ذبح کر لیں اور سر مڈوا لیں۔ یہ کرنے کے بعد لوگوں نے پھر وہی کیا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا۔ اس پورے ایپیسوڈ کی سیریسنس کو سمجھنے کے لیے آنکھ بند کر کے امیجن کیجئے کہ ایک لیڈر کھڑا ہے اور اپنے فالوورز کو کوئی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ لیڈر کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ اسی طرح کافروں کی ایک بڑی فوج کے مدینہ پر حملے کو ناکام بنانے کا مشورہ ایک صحابی نے خندق کھود کر کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ بہت کامیاب رہا۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرماننٹ تھنک ٹینک تھے۔ اندھی تقلید کرنے والے پیروکاروں مریدوں کو لیڈر عموماً نقصان موت کی طرف ہی لے جاتے ہیں اور پیروکاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مسلم دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگ اپنے اپنے لیڈروں، جماعتوں، فرقوں کے کہنے پر اپنے ہی دینی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی ہی بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اپنے ہی بھتیجوں بھانجے بھاجیوں کو یتیم کر رہے ہیں، کروڑوں امتیوں کو ریفیوجی بنا رہے ہیں، اور معصوموں کے قتل جو کہ گناہ کبیرہ اور جہنم کا کنفرم ٹکٹ ہے خرید رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو تو صرف جھوٹا، حاسد یا غیبت کرنے والا ہی بننے میں بہت دیر لگانی چاہیے، یہاں تو لوگ پلک جھپکتے قاتل بننے کو تیار ہیں۔ تدبر و تفکر، کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت حاصل کر کے لوگ اپنا بھی فائدہ اور امت کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں۔ ضابطۂ نصرت الہی، سنت اللہ۔ نتھنگ چینجز اف نتھنگ چینجز۔ بنا کچھ بدلاؤ لائے کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ واقعات ایک مخصوص شرائط، سرٹین کنڈیشنز، حالات کے تحت پیش ہوتے ہیں۔ کس ماحول میں کس وجہ سے کوئی چیز پیش آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اگر کسی قسم کی تبدیلی چاہتا ہے تو صرف سوچنے یا خواہش کرنے سے وہ تبدیلی نہیں پیدا ہوگی، اسے اپنے ماحول میں کچھ نہ کچھ مداخلت، انٹرونشن، تبدیلی کرنی ہی پڑے گی۔ اسے کسی لائحہ عمل، طریقہ کار، میتھڈ کو چننا اور کچھ اقدامات اٹھانے ہی پڑیں گے۔ عام حالات میں تو ہم میں سے کوئی اتنا کم عقل نہیں ہے کہ وہ یہ یقین کرے کہ بنا کسی محنت کے وہ کسی فیلڈ میں کامیابی کا مستحق ہے، بنا محنت کیے، بنا پڑھے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے۔ مگر قومی سطح پر ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں اور صرف خواہشوں سے کامیابی حاصل ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ کسی بھی تبدیلی کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ خود اس کے اختیار میں کیا ہے اور اس کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کسی کام کو اجتماعی شکل میں کرنا ہے اور ہم اس کو اجتماعی شکل میں نہیں کر رہے ہیں تو یہ مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہی اصول انفرادی شکل کا ہے، اور یہ جاننا ہر انٹیلیجنٹ مخلوق پر فرض ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارے تصورات اور ہمارے انتخابات خود ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی یہ جانتی ہے کہ اس کے اندر چھتا بنانے، راستہ ڈھونڈنے، پھول پہچاننے اور اس کا رس نکالنے وغیرہ کی صلاحیت ہے، اور یہ کرنا خود اس کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
پھول بنانا نہ تو اس کی ذمہ داری ہے نہ ہی اس کے پاس اس کی صلاحیت. وہ اپنے حصے کا کام کرتی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھالتا ہے. اگر شہد کی مکھیاں اپنی کمیونٹی نہ بنائیں، اپنی لیڈر کوئین نہ چنیں، اپنا چھتا نہ بنائیں، اپنا ڈویژن آف لیبر کام کا بٹوارا نہ کریں، تو دنیا شہد سے خالی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہد کی مکھی اور شہد جیسی مفید چیز اور اس کی تخلیق کی اتنی زبردست نشانی سے دنیا محروم ہو گئی. اسی طرح کسان جانتا ہے کہ کھیت تیار کرنا، بیج بونا، سینچائی کرنا وغیرہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے. بیج سے پودے اگانا نہ اس کی ذمہ داری ہے نہ قابلیت. یہ پہچان کرنا کہ کسی چیز کی تبدیلی کے لیے خود ہمارے اندر کیا اور کتنی صلاحیت ہے اور کیا نہیں ہے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کی سخت ضرورت ہے. یاد رہے کہ ہم انسان خلیفہ کی پوسٹ پر یہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں، کافی اختیارات اور قوت و صلاحیت دے کر بھیجے گئے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر رونا، شکوہ شکایت ہم کو زیب نہیں دیتا. بحیثیت اقلیت ایز اے مائنورٹی ان انڈیا، ہندوستان میں مائنورٹی کی شکل میں ہم مسلمان ہر طرح کی معاشی، سماجی، سیاسی، تعلیمی، ایجوکیشنل، تہذیبی، مذہبی پریشانیوں کا شکار ہیں. دولت، طاقت، اعلیٰ تعلیم، ہر وسائل کی کمی، قلت ہے. سیاسی اور اقتصادی وسائل کی کمی اور کمزوری کے بعد اس بدقسمت اقلیت مائنورٹی کے پاس اپنی ترقی، خوشحالی، پروگریس اور ایڈوانسمنٹ کے لیے صرف ایک ہی ٹول ہتھیار ہے، وہ ہے دماغ. اس کی اچھی طرح سے تربیت، دیکھ بھال، نشو و نما، نرچرنگ کر کے اس قوم کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے. ہمیں پیچھے سے آگے بڑھنے، یہاں سے وہاں جانے، اندھیرے سے روشنی کی طرف، غربت سے خوشحالی، مصیبت سے راحت صرف کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر اور عقل کا صحیح اور بھرپور استعمال کر کے ہی مل سکے گی. اور یہ کام ہم سب کو کرنا پڑے گا، یہ صلاحیت ہم سب کو حاصل کرنے پڑے گی. اکثر لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ لیڈر مل جائے تو پرابلم سالو کر دے گا. یہ ایک میتھ ہے. کوئی بھی پرابلم لیڈر اکیلا نہیں سالو کر پاتا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی پبلک کے پاس آتا ہی نہیں، گھر بیٹھے ہی اکیلے کرسی نشین ہو کر ساری پرابلم سالو کر دیتا. اگر قوم کے افراد کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا وہ کچھ اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لیڈر کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں. نہ تو ان کی لیڈرشپ میں کوئی کمی تھی، نہ ہی ان کے میسج میں کسی حکمت کی کمی تھی، مگر ان کی قوم کے پاس نہ تو اس کو پہچاننے کی ایفرٹ، کوشش تھی اور نہ خواہش. نتیجتاً سب کے سب برباد ہو گئے. اگر کسی کو ٹی بی ہے اور اسے بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی مل جائے مگر وہ مریض نہ اس کے نسخے مشورے کو سمجھنے کی کوشش کرے یا قبول کرے یا اپنی سگریٹ پینے کی بری عادت کو چھوڑنے کو تیار ہو تو وہ ڈاکٹر اس کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. مریض کو خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اس کے نسخوں مشوروں پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا. غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیجیے. اس غزوے کی باغ ڈور حکمت عملی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے. ایک دستے بٹالین کو بیٹل فیلڈ میں ایک بہت خاص جگہ، اسٹریٹجک پوائنٹ پر ڈپلوائے کیا گیا، مگر جنگ کے دوران ایک خاص موقع پر اس بٹالین کی عقل پر خواہشات اور جذبات نے کنٹرول کر لیا اور انہوں نے یہ سوچ لیا یا نظریہ قائم کر لیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. اس نظریے سے خیال سے نکلنے والا عمل یہ ہوا
کہ انہوں نے مال غنیمت وغیرہ کے چکر میں اس اسٹریٹجک پوسٹ کو چھوڑ دیا، اور اس غلط عمل کا نتیجہ امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ جیتی جنگ ہاتھ سے نکل گئی، بہت سارے صحابہ خواہ مخواہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے صرف بہترین لیڈر ہی کافی نہیں ہوتا، تدبر و تفکر اور اجتہاد کی صلاحیت سے ہم صحیح اور کمپیٹنٹ لیڈر کی پہچان بھی کر لیں گے، اس کے مشوروں کو بھی سمجھ لیں گے اور اس کا ہاتھ مضبوط کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور انکمپیٹنٹ لیڈر غلط لیڈروں کے پیچھے اپنا پیسہ، وقت اور وفاداری برباد کرنے سے بچ جائیں گے۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ ہم ہندوستانی مسلمان اپنی ویکنیسز مثلاً وسائل کی کمی، علم کی کمی وغیرہ سے تو واقف ہیں، مگر تدبر و تفکر اور اجتہاد سے ہم اپنے اسٹرینتھ کو پہچان کر اس پر بلڈ اپ کر کے اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نقصان دیتی ہے اسی سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً وائرس سے بیماری ملتی ہے تو اسی وائرس سے ویکسین بھی بن جاتی ہے۔ میں اس حکمت عملی کو انشاءاللہ اپنی سیریز معاشیات، فائننس میں ڈسکس کروں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سیریز مدد دے گی۔ انگیجنگ وتھ پاورفل۔ ایز اے مسلم ہماری ایک آئیڈیالوجی، وے آف لائف ہے، دین ہے۔ میجارٹی کمیونٹی کی ایک بالکل الگ آئیڈیالوجی، نظریات ہیں۔ گورنمنٹ سسٹم، ڈیموکریسی اور سیکولرزم ایک الگ آئیڈیالوجی ہے جس کے اپنے نظریات، اصول و ضوابط ہیں۔ نظریات، آئیڈیالوجیز کی ایک خاص بات، فیچر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لازماً، لا محالہ، انیویٹیبلی کمپیٹ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کا اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میجارٹی یا پاورفل لوگ اپنے نظریات مائنورٹیز اور کمزور پر بزور طاقت تھوپتے ہیں، امپوز کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں۔ مذہبی نظریات کے مقابلہ کی بڑی مثال کروسیڈ ہے۔ معاشی اقتصادی نظریات کے مقابلہ کی مثال ویتنام وار ہے، جو کمیونزم اور کیپٹلزم کے بیچ مقابلہ تھا۔ سیاسی مقابلہ کی مثال عراق ہے، جہاں پر ویسٹ ڈیموکریسی لانا چاہتا تھا۔ فرقوں کے مقابلہ کی مثال کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ اور خود ہمارے یہاں شیعہ سنی ہے۔ ان سب میں لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے۔ ہندوستان میں ہمارے نظریات، عقائد کا تصادم میجارٹی پاپولیشن کے مذہب، گورنمنٹ، لا میکرز اور کورٹس کے ججوں کے عقائد و نظریات سے ہو رہا ہے۔ یہ لوگ پاورفل ہیں اور یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ ان کے اپنے نظریات و عقائد کے کمپٹیشن میں کوئی دوسرا عقیدہ یا نظریہ پھلے پھولے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ، نیشنل انٹیگریشن وغیرہ کے نام پر ہمارے نظریے پر حملہ کریں گے۔ ہمارے پاس ڈیفنس کے لیے سوائے حجت البالغہ کے کچھ نہیں، جس کے لیے تدبر و تفکر، اجتہاد، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت نہایت شدید ہے، تاکہ ایک طرف تو ہم ان کے اٹیک پوائنٹس کا تجزیہ کر سکیں اور ریفیوٹ کر سکیں، تردید کر سکیں، اور دوسری طرف شریعت اسلام کی اصل حکمت مسلمانوں کو سمجھا سکیں اور وہ کسی جھوٹے، غلط، کمزور دلائل سے متاثر ہو کر اس کو قبول نہ کر لیں۔ سوفسطائیت، سوفسٹری، دلیل باطل، کج بحثی، نامعقول حجت، پروپیگنڈا اور دھوکے کی دلیلوں سے ہوشیار رہیں۔
भ्रम, अंधविश्वास और धोखाधड़ी से अपनी हिफाजत कर सकें। हमारे केक पर तो छुरी चल चुकी है और चल रही है, उसका शेप, स्ट्रक्चर, साख या बनावट तो बिगड़ चुकी है, मगर कम से कम उसकी मिठास, उसके जायके, उसके टेस्ट की हिफाजत करें। उसमें किसी किस्म की मिलावट ना होने दें कि उसकी मिठास भी खत्म हो जाए। इसलिए अपने अंदर ये पहचान करने की सलाहियत पैदा करें कि क्या शहद है और क्या नमक, और क्या मिर्च, और क्या धूल मिट्टी, और क्या गंदगी, और क्या कंकर पत्थर। अपने नजरिए, आइडियोलॉजी, तरीक़े ज़िंदगी के बिलमुकाबिल किसी दूसरे तरीक़े ज़िंदगी को बर्दाश्त करना अच्छों के बस में नहीं है। ताकत वालों के लिए तो इस मुश्किल को समझा जा सकता है, मगर अक्ल वाले भी इसमें फिसल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉजल आर्गुमेंट की ये मिसाल आपके सामने है। वो ये यकीन करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से नेशनल इंटीग्रेशन का नतीजा हासिल होगा। ये अक्ल और तजर्बाती सबूतों, एम्पिरिकल एविडेंस के बिल्कुल बरखिलाफ बात है। किसी इंसान या गिरोह के महबूब तरीक़े ज़िंदगी को बज़ोर ताकत ख़त्म करके उससे ये उम्मीद रखें कि अब वो आपके तरीक़े ज़िंदगी को पसंद कर लेगा, कबूल कर लेगा, बिल्कुल गैर फितरी बात है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी के महबूब माँ बाप को मार डालें और उससे ये डिमांड करें कि वो अब आपके माँ बाप की खिदमत करे, कबूल करे और इज्जत करे। अगर किसी के तरीक़े ज़िंदगी में कोई इल्मी या अक़ली गलती है तो उसको अहसन तरीके से डिस्कस करके अगर आप उसको कन्विंस, कायल कर लें, तभी जाकर कोई अपने पुराने तरीक़े ज़िंदगी को राज़ी खुशी छोड़कर किसी दूसरे तरीक़े ज़िंदगी के बारे में सोचेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से नेशनल इंटीग्रेशन का नतीजा हासिल करने का तजर्बाती सबूत, एम्पिरिकल एविडेंस भी निगेटिव है। पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे का जो सेंट्रल इशू था वो यही था कि मेजॉरिटी लोग अपना तरीक़ा ज़िंदगी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर थोपेंगे और उनके तरीक़े ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। बज़रिए ताकत किसी को सरनगू, सब्जुगेट तो किया जा सकता है, मगर इंटीग्रेट नहीं। ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं वो नहीं जानते, वो अच्छी तरह जानते हैं, मगर अपनी आइडियोलॉजी के मुकाबले किसी दूसरी आइडियोलॉजी को बर्दाश्त करना उनके बस में नहीं है और ये स्ट्रगल हमेशा चलती रहेगी। ताकतवर लोग दूसरों को फ्रीडम और ऊंचे लोग, बड़े लोग दूसरों को इक्वालिटी, बराबरी आसानी से नहीं देते। किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अनापरस्ती, इगोसेंट्रिज्म, यानी ये मुतालबा कि दूसरे लोग भी हमारे ही ख्वाहिशात, तरजीहात, अक़ायद व इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, पर काबू पाना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए बड़े नज़्म व ज़ब्त और आला इल्मी व अखलाकी किरदार की ज़रूरत होती है और ये बहुत कामयाब है। खुलासा ये है कि इज्तिहाद, तदब्बुर, तफक्कुर, क्रिटिकल थिंकिंग का असर हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। उसकी ज़रूरत एग्रीकल्चर से लेकर मिलिट्री ज़िंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है, चाहे वो ज़ाती मसाइल, पर्सनल प्रॉब्लम, माशी मामलात, फाइनेंशियल मैटर्स हो, मुस्तकबिल के मंसूबे हों, फ्यूचर प्लान्स हों, ज़ाती ताल्लुकात, पर्सनल रिलेशन हों, अहम फैसले हों, बुरी आदतें, सेहत, हिफाजत, सिक्योरिटी, मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, सियासत, अक़ायद व नज़रियात, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स, हर चीज़ के लिए इज्तिहाद, क्रिटिकल थिंकिंग की सख्त ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये इस बात पर मुनासिर है, डिपेंड करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह का फ़ैसला, डिसीजंस लेते हैं, किस तरह की चॉइसेस करते हैं, और हमारे फ़ैसलों की क्वालिटी, मेयार इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे अंदर इज्तिहाद, तदब्बुर, तफक्कुर, गौर व फिक्र करने, सोचने समझने की कितनी सलाहियत है। तदब्बुर, तफक्कुर से हम बेहतर फैसले कर सकते हैं जिनका नतीजा हमारी बेहतर ज़िंदगी की शक्ल में निकलेगा।
Prediction and control are key to success and survival, and both need critical thinking. क्रिटिकल थिंकिंग तदब्बर तफक्कुर की सलाहियत हासिल करें ताकि हम खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और दूसरों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अपनी फिक्र थिंकिंग के इंचार्ज बने। बनु आदम को यह ज़ैब नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान के हाथ में क्ले गारे की मिट्टी बने। टूल्स ऑफ माइंड्स आर आवर बेस्ट टूल्स इन दिस लाइफ एंड बियॉन्ड। अपनी ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी खुद उठा लें। क्रिटिकल थिंकिंग तदब्बर तफक्कुर इज्तिहाद पहला और ज़रूरी कदम है। क्रिटिकल थिंकिंग तदब्बर तफक्कुर की सलाहियत सेल्फ डिफेंस का सबसे ज़बरदस्त हथियार है। इसकी मदद से हम कॉरपोरेशन, मीडिया, मुश्तहरीन, एडवर्टाइजर्स, सियासी लीडरों, कॉन आर्टिस्ट, झांसे चकमे देने वालों के मैनिपुलेशंस, हेरा फेरी, साजबाज से अपने आप को बचा सकते हैं। बिना दलीलों, बिना सबूतों वाले नज़रियात जिनकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है पर यकीन करने से बच सकते हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ा, झगड़े को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और सुपीरियर रिस्पांस, आला जवाब दे सकते हैं। एक्सपर्ट और अथॉरिटी के नाम पर जो धोखे दिए जाते हैं उनकी पहचान कर उनसे बच सकते हैं। सही को गलत, सच को झूठ, गेहूं को भूसे से अलग कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी की फतह को रोक सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से बेहतर दलाइल के इस्तेमाल से फ़िक्र और बहस, थिंकिंग और आर्गुमेंट का लेवल ऊंची सतह पर ले जा सकते हैं। शोरगुल, गाली गलौज, नेम कॉलिंग, गुस्सा, झुंझलाहट, नी जर्क रिएक्शन वगैरह की सतह से ऊंचे उठ सकेंगे। प्रेजुडिस, मुतासिब और गैर मुहज़्ज़ब रवैये से बचाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग तदब्बर तफक्कुर की सलाहियत हासिल न करने, उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल न करने से हम ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले लेंगे जो हमारे लिए बाइस नुकसान होंगे। पुअर थिंकिंग कभी कभी खुद अपने और दूसरों के लिए जानलेवा भी हो जाती है। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, अंधी तकलीद, तदब्बर तफक्कुर की कमी, पुअर थिंकिंग ज़िंदगी में लामुहाला मसाइल पैदा करती है, मायूसी, तकलीफ़ का सबब बनती है, वक्त और तवानाई की बर्बादी का सबब बनती है। पुअर थिंकिंग तदब्बर तफक्कुर की कमी, किल्लत, पैसे और वक्त की बर्बादी, बुरी सेहत, जंगो जदाल का सबब बनती है। तदब्बर तफक्कुर इज्तिहाद की सलाहियत से आप खुद को अच्छी तरह जान सकते हैं कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आपका प्लान क्या है, आपकी टैलेंट और स्किल्स लिमिटेशंस क्या हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी, अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे और हालात के हाथों मजबूर नहीं रहेंगे। इन सारे फ़वाइद को हासिल करने और इन सारे नुकसानात से बचने के लिए तदब्बर तफक्कुर की सलाहियत हासिल करें और उसकी आदत बनाएं। कोई भी फ़ैसला, ख़ासकर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले तदब्बर कर लें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां, हादसात से निजात मिल जाएगी और कामयाबी और खुशहाली, तरक्की की नई राहें खुलेंगी। आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी इसका फ़ैसला इस बात से होगा कि आप ज़िंदगी में क्या इक़दामात करते हैं, कैसे इंतख़ाबात करते हैं और कैसे अमाल करते हैं। हमारे अमल, एक्शंस हमारी सोच समझ और हमारे अक़ायद व नज़रियात की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। मसलन अगर आपने एक सांप देखा और आपका उसके बारे में ये अक़ीदा ख्याल है कि ये जहर वाला नहीं है, तो इस अक़ीदे से निकलने वाला अमल, एक्शन ये होगा कि आप अपने बचाव के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाएंगे। अगर आपने सांप को पहचानने में गलती कर दी और वो कोबरा था, तो आपका अक़ीदा, सोच गलत थी और आपका अमल, एक्शन यानी हिफाजत का कोई ख़ास कदम न उठाना आपके लिए नुकसानदेह बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।
ہم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا پڑھا، اگر اس کے صحیح یا غلط ہونے، جھوٹے یا سچ ہونے، فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے کے بارے میں صحیح نظریہ عقیدہ نہیں قائم کیا تو اس سے نکلنے والے ہمارے اعمال، ایکشن ہمارے موافق نہیں ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں بہتر تدبر و تفکر، اجتہاد، کریٹیکل تھنکنگ کر کے زندگی میں بہتر فیصلے، چوائسز اور ایکشنز لیں اور زندگی میں بہتر نتائج حاصل کریں۔ کسی بھی انفسی آفاقی آبزرویشنز فرام نیچر، مشاہدے، کسی بھی علم، خبر، انفارمیشن، نالج سے کتنا اور کیسا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، استنباط، انفرنس کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے کہ کچھ رولز، پرنسپلز اور ٹیکنکس ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو جاننے اور سیکھنے کے بعد انسان تدبر و تفکر، اجتہاد، کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت کو حاصل، تیز اور دھاردار بنا کر اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ یہ سیریز اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ With effort on your part, this series will change your life, inshallah. تو آئیے اپنی عقل و فکر کو جگا کر کام پر لگاتے ہیں۔ Here is a start. سپوز آپ ایک بہت سرد ملک کے رہنے والے ہیں جہاں ٹھنڈک بہت زیادہ پڑتی ہے، برف گرتی ہے، پانی کو برف میں بدلتے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب کسی وجہ سے آپ کو کسی گرم ملک میں جانے کا موقع ملے جہاں سال کے 12 مہینے بہت شدید گرمی پڑتی ہے اور کوئی ٹیکنالوجی، ریفریجریٹر وغیرہ موجود نہ ہو اور وہاں کسی نے کبھی برف نہیں دیکھی ہو۔ اب آپ اپنے اس علم الیقین کہ پانی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے کا اس نئی جگہ کے لوگوں کو کیسے قائل کریں گے، کنونس کریں گے؟ لیٹ دا جرنی بگن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔